بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ تو کچھ جو خبریں ہیں ان پر جو ہے گفتگو ہو جائے گی۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ تو خطے میں جو جنگ ہے امریکہ کی اور ایران کی، اور خاص کر کہہ لیں کہ اسرائیلی، اور جیسا کہ ٹرمپ صاحب نے جو اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ ٹیم ورک ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو جو ہے اسرائیلی ٹیم کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد نیتن یاہو جو ہے، دونوں یعنی وار کے کریمنل جو ہے، وار کریمنل یعنی جس میں نیتن یاہو کو کہہ لیں یا آپ ٹرمپ کی بات کریں، تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا یعنی آپ کہہ لیں کہ اعلان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جیسے ان کا یہ قدم جو اٹھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اسی طرح ایران کے جو ہے وہ اپنے ان کے دعوے ہیں، جنگ جاری ہے۔ اور وہی بات کہ ایک ایک کر کے جو ہے اسرائیل تمام مسلم ممالک کے خلاف جو ہے اپنے مذموم مقاصد کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ اور اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، خاص کر ہم پاکستانی یا جو کہہ لیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں اور اسلامک کنٹریز، تو وہ سمپلی بات یہ ہے کہ جب تعلیم کی کمی، جو میں پہلے کہتا ہوں، اور جب آپ کو تعلیم صحیح انداز میں نہ دی جائے، جب آپ کو صرف مطالعہ پاکستان کو بتا دیا جائے کہ یہی تعلیم ہے، اس سے آپ سیکھیں، تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب کبھی آپ جو ہے نعرے بازی لگا، یعنی لوگوں نے جنگ کو جو ہے بجائے جنگ سمجھنے کے وہ بنا لیا ہے کہ اس کی اصل چیز تک نہیں پہنچنا کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی، کہاں پہ ہمیں کوئی اپنا قدم اٹھانا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ پاکستان اس میں کیا کر لے گا، پاکستان کے فلاں، یعنی ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو خود کو عقل کل سمجھتی ہے، اور اس نے اس پوری قوم کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال کچھ خبروں کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پہ جو آج کل چیز چل رہی ہے، جو آپ اگر وائرل ہے، اگر آپ ایکس کے اوپر چلے جائیں، تو وہ ہے جناب کہ مریم نواز نے 1 کھرب کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کام ڈال دیا ہے، خزانہ لوٹ لیا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ جناب سمپل سی بات ہے کہ مریم نواز کی کیا اوقات ہے؟ یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے اس غریب ملک کے خزانے میں سے 10 کھرب جو ہے وہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ جو نہ جو اس کو الیکٹ کیا عوام نے، نہ اس کے پاس یعنی وہ مقبولیت ہے، صرف ان لوگ جو سہولت کار ہیں جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا، تو وہ ہر سال پاکستان کا کتنا خزانہ لوٹتے ہوں گے۔ یعنی ان کو عمران خان جیسا وزیر اعظم کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ وہ ان سے سوال کرتا ہے، وہ ان کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بتائے گا کہ کہاں کہاں پر جو ہے آپ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے، جبکہ وہ یعنی ان پڑھ جاہل قسم کی خاتون اور وہ بلاول ان جیسے لوگ جو ہے، زرداری جیسے، جو صرف یعنی جناب جھوٹ بولنے، نہ ان کا کبھی ضمیر جاگتا ہے، نہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے۔ یعنی جو چیز آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، تو پاکستان میں وہ کام ہو رہے ہیں، اور اس پہ کوئی آپ کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ 10 کھرب جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا، یہ کوئی اس نے نہیں کیا۔ اس میں آپ کے قانون ساز ادارے، اس میں آپ کی عدالتیں، اس میں جناب ہمارے جو ہے وہ مقتدر حلقے، وہ سب انوالو ہیں۔ اور یہ 10 کھرب اس کو کھلانے کے ساتھ ساتھ پورا ملک انہوں نے جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، اس کو کنگال کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے جناب 2 بڑے کمال قسم کے جو بیانات ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے دیے ہیں، تو اس پہ بھی ٹینشن آپ کو دیتا ہوں۔ تو ایک تو پہلا بیان ان کا سنیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تمام پاکستانی برابر ہیں، متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جی سر، برابر کیسے ہیں جناب؟ یعنی ان پڑھ جاہل بغیر کسی تعلیم کے ایک خاتون آپ کے لیے اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ آپ کا جو ہیرو ہے، جس نے آپ کو جو ہے ہاسپٹلز دیے، جس نے آپ کی عوام کو شعور دیا، جو کریڈیبل ہے، جس کو بیرون ملک لوگ، جو دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز نہیں بلکہ بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں، جو بڑے بڑے کرٹکس ہیں، جو نیوز کاسٹ، کسی بھی طرح کے لوگ، وہ اس کی کریڈیبلٹی پر قسم اٹھاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو اس قسم کے مکروہ قسم کے کیسز میں پھنسایا ہوا ہے اور اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا ایک جو ہے
18ویں گریڈ کا جو افسر ہے آپ کی، اس کو جو ہے عدالت نہیں بلایا جا سکتا، جبکہ پاکستانی بیچارے بے گناہ، کوئی مرغی چوری میں، کوئی سائیکل چوری میں، کوئی اپنے ماں کی دوائی لینے کے لیے کسی یعنی کہہ لیں کہ ایسی کرائم کر بیٹھا اور وہ جیل میں، نہ اس کی کوئی کہتے ہیں کہ کوئی اس کی بیل بھی نہیں کروا سکتا، نہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی سال ہا سال یعنی کوئی 700 دن ہونے لگے ہیں خان صاحب کی قید کو، تو یہ سوال کس سے پوچھا جائے گا کہ اگر وہ سزا غلط ہے تو اتنے دن ان کی زندگی کے ضائع کیوں کیے؟ حسان نیازی جو ہے اس کو آپ نے جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بچے در بدر کیوں ہیں؟ ہمارے بچے جو ہے وہ کوئی بارڈر کے اوپر مر جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈنکی لگاتا ہوا مر جاتا ہے، کوئی غربت سے مر جاتا ہے، کسی کو علاج کے مواقع میسر نہیں آتے۔ آپ جتنے یعنی پاکستان واحد ایسا ملک ہے کہ جس میں ایک ادارہ ہے جو صرف آپ کا ادارہ ہے، جو کہ ریٹائرمنٹ تک اس ملک میں رہنا پسند کرتا ہے، باہر جانا پسند نہیں کرتا۔ کوئی ایک ایسی جاب بتا دیں کہ کسی کو باہر کی اگر جو ہے موقع ملے اور وہ اس جاب کو چھوڑ کر باہر نہ نکل جائے سوائے افسر شاہی کے، اور پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ تمام برابر ہے، متحد رہے۔ کیوں متحد رہے؟ یعنی آپ کے لیے آپ نے جو جتھا بنایا ہوا ہے، جو گروپ ہے گناہ گاروں کا، ظالم لوگوں کا، یعنی ان کی ہر بات مانتے جائیں تو اس کو آپ اتحاد کہتے ہیں۔ اور ویسے شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ کوئی پاکستانیوں کے نہیں، وہ آپ کا نیریٹو تھا، آپ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کون سا اتحاد آپ چاہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہے جناب امن کے نوبل پرائز، ایک بہت مذائقہ خیز بات کہ جناب وہ ٹرمپ کو دیا جائے، اور اب اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ باقاعدہ جناب وارننگ دی گئی ہے کہ آپ اس کو ٹی وی کے اوپر اب نہیں چلائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوگے تو موجیں ہی موجاں، تو جب عقل نہ ہو آپ ایک بیان دے دیں، آپ کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ بتائیں جناب کہ بات ہو گئی ہے۔ اس نے جناب آصف منیر صاحب سے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 ہفتے تک ہم کچھ نہیں کریں گے، اور آپ نے تو وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ عمران ریاض خان کے بقول گھنگرو توڑ دینے تھے ناچ ناچ کے اگر ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ ساتھ ہی حملہ ہو گیا۔ اور ایک ایسا شخص جو دنیا میں فساد برپا کرنے جا رہا ہے، جس امن کا نام لے کے جو آیا ہے اور فساد برپا کر رہا ہے، اس کو آپ امن کا جو ہے ایوارڈ دینا چاہ رہے ہیں؟ جناب یہ امن کا جو نوبل پرائز ہوتا ہے نا، وہاں پہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں جو اس کا نام سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ایک طریقے کے ساتھ وہ انعام دیا جاتا ہے۔ وہ کوئی آپ کا تمغہ امتیاز ملٹری نہیں ہے، وہ آپ کے تمغے نہیں ہیں جو جس کو یعنی ہر اس بندے کو آپ دیتے ہیں جو سہیل وڑائچ جیسا، جو انصار عباسی جیسا، جو صرف آپ کے لیے جو ہے اپنی زبان کھولتا ہے، اور اس کی آواز، اس کے جو ہے نظریات، ان کا دور دور تک سچائی کے ساتھ کوئی وہ تعلق نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ جناب جتنے مرضی تمغے آپ بانٹیں، لیکن کم از کم نوبیل پرائز کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ایک اور منافقت دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی، کہ وہ جناب تمام لوگ اکٹھے ہو کر وہاں پہ وہ بینر سے اٹھائے ہوئے ہیں اور امریکی حملوں کی مذمت کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایران کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جناب آپ پہلے اپنی صورتحال دیکھیں کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرف بیٹھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم یہاں پہ مذمت کرتے جائیں گے، تو یہ کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس مذمت سے کی بجائے اپنے ملک میں جو لا قانونیت ہے اس کے لیے آپ کو تحریک چلانے کا خان صاحب نے کہا تھا، وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، علی امین گنڈا پور اور دوسرے، اور اب جو کہا گیا ہے کہ آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا، اور اس کے لیے جو بے غیرت قسم کا جو لیڈرشپ ہے وہ یہ اب کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو فارغ کر دیا جائے، جلدی سے اپروو کر دیا جائے، کیونکہ پیچھے سے ڈنڈا آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور بیان جو دیا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بیان دیتے ہیں کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ جناب ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریاست عوام سے ہوتی ہے، جن لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر ادارے بنتے ہیں۔ آپ جب ریاست خود کو سمجھتے ہیں نا تو پھر جہاد وہی ہوتا ہے جو آپ نے کشمیر میں لوگ مروائے، جو آپ نے افغانستان میں مروائے۔ تو زندگی کو سمجھ کر تمام لوگ جذباتی ہونے کی بجائے اصل چیز کی طرف آئیں کہ چل کیا رہا ہے، اور دنیا میں آپ نے اگر ایران کی طرح یا کسی بھی جگہ آپ نے سٹینڈ لینا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے اپنے ملک میں انصاف قائم کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔